وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند اللہ، اور جو کچھ تم دیتے ہو اس غرض سے کہ وہ دیتے ہو کہ وہ بڑھ جائے گا لوگوں کے مال میں، فلا يربو عند اللہ، تو وہ نہیں بڑھتا ہے اللہ کے نزدیک۔ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ، اور جو کچھ مال تم زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہو جس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، تو یہی وہ مال ہے جو بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں ایک جاہلانہ رسم اور غیر شرعی رسم کا ابطال کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے فنکشن کے موقعوں پر، پروگراموں کے موقعوں پر، خواہ وہ شادی کے ہوں یا شادی کے علاوہ ہو، لفافہ چلتا ہے، ہر شخص دیتا ہے، لفافہ دیتا ہے۔ اور یہ لفافہ کیوں دیتا ہے؟ یا لفافہ نہ دے کر گفٹ میں مال دیتا ہے، سامان دیتا ہے، چاہے ضرورت کی چیز ہو یا کچھ اور ہو۔ یہ جو دیا جاتا ہے یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آج اگر ہم اس شادی یا فنکشن یا کسی خوشی کے موقع پر انہیں دیتے ہیں تو کل کو یہ ہم کو بھی دیں گے، اور کیا دیں گے؟ ہم جتنا دیں گے ہمیں امید یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر وہ دے۔ بالفرض ہم نے لفافہ 1100 کا دیا ہے تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی فنکشن ہوگا تو وہ ہمیں اس سے زیادہ دے گا، اور اسی امید پر ہم جب فنکشن ختم ہوتا ہے تو ہر لفافہ کو چیک بھی کرتے ہیں، یا گفٹ میں آئے ہوئے مال کو بھی چیک کرتے ہیں، اور باضابطہ سب بیٹھ کر چیک کرتے ہیں اور اس پر تبصرے بھی کرتے ہیں کہ فلاں نے یہی دیا، ہم نے تو اتنا دیا تھا، ہم نے تو یہ قیمتی شے دی تھی، اور فلاں نے اس نے تو بہت کم دیا۔ شریعت نے اسی غلط رسم کا اس آیت میں ابطال کیا اور کہا کہ جو کچھ تم اس مقصد سے مال دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھ جائے، مطلب یہی ہے تم اس لیے دے رہے ہو آج کہ کل کے لوگ تمہیں اس میں اضافہ کر کے دے، فلا یربو عند اللہ، تو اس مال کا دینا تمہارے لیے کوئی نفع نہیں۔ اس نیت سے کسی بھی فنکشن میں کوئی لفافہ یا تحفہ دینا بالکل درست نہیں ہے۔ یہ بھی سود کی ایک شکل ہے کہ آپ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ کو بڑھ کر واپس ملے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو رواج ہمارے یہاں پا چکا ہے بہت شدت کے ساتھ، اچھا کوئی اگر نہ دے تو اسے برا بھی سمجھتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ بھی سود کی ایک شکل ہے جس کو ہم تحفے کے نام دے کر رواج دے چکے ہیں اور اس کو بہت زیادہ عام کر چکے ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، شادی کے موقع پر آپ دیتے ہیں اگر، تو یہ دل میں خیال ہو کہ ہمیں دے یا نہ دے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دے رہے ہیں تعاون کے لیے، ہم دے رہے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے، چاہے ہمیں وہ دے نہ دے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ البتہ اگر ہم اس ارادے سے دیں کہ ہم تو بس یوں ہی دے رہے ہیں اور ہمیں اس کا بدل نہیں چاہیے، تو اس گنجائش ہے۔ پھر اگر سامنے والا اس ارادے کے باوجود اپنی طرف سے دے دے تو یہ الگ بات ہے، کیونکہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں ہدیہ کہیں سے ملے، تحفہ ملے، تو تم قبول کرو اور تم کوشش یہ کرو کہ اسے بھی تحفہ دو تو اس سے بہتر دو، اور حضور نے عملاً ایسا کیا ہے۔ تو اگر ہم کسی کو ہدیہ دیتے ہیں اور محض ہمارا ارادہ ہدیہ دینے کا ہی ہے، اس سے واپس لینے کا نہیں ہے، تب تو گنجائش ہے۔ اب اگر سامنے والا اپنی مرضی سے بغیر میرے ارادے کے، دباؤ کے، اگر وہ ہدیہ واپس ہمیں دیتا ہے، ہمارے یہاں شادی یا کسی فنکشن کے موقع پہ دیتا ہے اور بڑھ کر دیتا ہے، تب تو گنجائش ہے۔ لیکن اس ماحول میں جبکہ یہ رواج پا چکا ہے تو اب وہ کسی جہت سے دے تو وہ اسی رواج میں شامل ہوگا۔ لہذا موجودہ دور میں ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ ہم نے تو بدلے کے ارادے سے نہیں دیا تھا، سامنے والا ہمیں دے رہا ہے، ہمارا خیال نہیں تھا، تو اب یہ بات نہیں چلے گی، کیونکہ اب یہ رواج اور رسم بن چکا ہے۔ اور جب کوئی عمل رواج اور رسم بن جائے تو اگرچہ ہمارا ارادہ اس میں رواج رسم کا نہ ہو، تب بھی اس سے بچنا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا موجودہ دور میں چونکہ یہ رسم بن چکا ہے، ہم دیتے ہیں
اور امیدوار ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ ملے، تو اگرچہ کسی کے دل میں ایسی امید نہ ہو تو بھی اب اس کی گنجائش نہیں ہے اس رسم و رواج کو روکنے کے لیے۔ قرآن نے سختی سے منع کر دیا ہے، کیونکہ یہ بھی سود کی ایک شکل ہے، بس فرق اتنا ہے کہ سود میں طے ہو جاتا ہے کہ ہم 100 روپے دیں گے تو 105 لیں گے، یہاں طے اگرچہ نہیں ہے لیکن دل میں وہی خیال ہے کہ ہم اگر اس کو 1100 کا گفٹ دے رہے ہیں تو ہمیں 1500 کا ملنا چاہیے، اور اس کے امیدوار ہوتے ہیں۔ نہ ملنے پر ہم برا بھلا کہتے ہیں، پس پشت تبصرہ کرتے ہیں، اور آئندہ فنکشن میں نہ بلانے کا بھی ارادہ کر لیتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بالکل سود ہے، لہذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ بالکل حرام ہے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن نے صاف کہا فَلَا يَرْبُ عِنْدَ اللَّهِ، ایسا مال تم کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور وہ مال جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، محض اللہ کی رضا کے لیے، وہاں تمہارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ آپ ہاسپیٹل گئے، آپ کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، چپکے سے آپ نے لفافے یا کچھ پیسے دھرا دیے، یہ ہے کام کی چیز۔ آپ کسی کی عیادت کے لیے گئے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کمزور ہے، آپ نے چپکے سے کچھ مال دے دیا، یہ سب من زکوٰۃ سے مراد یہاں زکوٰۃ واجبہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم مال خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہ وہ مال ہے جو بڑھتا رہتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کے اتنے ثواب ہوں گے کہ ہم دیکھ کے حیرت میں ہوں گے، خود ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ ہماری اس نیکی کا اتنا ثواب ہے۔ لہذا ہمیں اس نظریے سے خرچ کرنا چاہیے، اور یہ آیت ہمیں یہ بھی بتا دی کہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اللہ کی راہ میں، گھٹتا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں ہے کہ بخل کرنے سے مال گھٹتا ہے اور سخاوت اور خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ مال کا بڑھنا اور گھٹنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گنتی میں 100 روپے تھا 105 ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں برکت ہو گئی، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت کا معنی یہ ہے کہ آدمی کے کم مال میں کام زیادہ بن جائے۔ جب آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایسے کام جہاں ہزاروں میں ہونے تھے سستے میں کرا دیتے ہیں، یہ مال کا برکت ہونا ہے۔ بیماریوں سے محفوظ رہنا اور بیماریوں میں پیسے کا خرچ نہ ہونا، یہ مال کی برکت ہے۔ ناجائز جگہوں پر خرچ کا نہ ہونا، یہ مال میں برکت ہے۔ اور جب ہم بخل کرتے ہیں تو انہی ناجائز جگہوں میں، بیماریوں میں اور ان کاموں میں خرچ ہوتے ہیں جہاں آپ کا خرچ نہیں ہونا چاہیے، یہ گویا کہ آپ کے مال میں برکت نہیں ہے۔ لہذا برکت کا مطلب گنتی میں بڑھنا نہیں ہے، برکت کا مطلب یہ ہے کہ فضول خرچی یا ناجائز جگہوں میں یا بیماریوں میں آپ کا مال نہیں خرچ ہوگا، اور اگر آپ بخل کریں گے تو خرچ ہوگا۔ اس لیے ہمیں بخل سے بچتے ہوئے سخاوت کا مزاج بنانا چاہیے۔ رسم و رواج کے طور پر جو مال خرچ کرتے ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔